طرح طرح کی مٹیاں آپ کو مل جائیں گی، لیکن جس مٹی کی نسبت امام حسین سے وہ خاک شمال ہے۔ دنیا میں فرش بہت موجود ہیں، لیکن فرش عزا کی بات کچھ اور ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پہ اہل بیت کا نزول ہوتا ہے، اور جب اہل بیت کا نزول ہوتا ہے تو فرش نہیں رہتا، بلکہ عرش الہی سے متصل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر چیز جو اہل بیت سے جڑی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اہل بیت سے جڑی ہے، جو اللہ سے جڑی ہے۔ آپ کتاب دیکھ لیں، بہت ساری کتابیں ہیں، ہر کتاب کی اہمیت ایک اپنی ہے، لیکن قرآن کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت اللہ سے، تو جس کی بھی نسبت جس سے ہے، یعنی ہر چیز کی نسبت اچھی شے سے ہوگی تو اس کی وہ صاحب توقیر ہو جائے گا۔ اسی طرح رشتوں کی نسبت بھی اہل بیت سے ہے، یعنی رشتوں پر اہل بیت کا احسان ہے۔ کیسے احسان ہے؟ کیونکہ رشتوں کی تاریخ ہے، رشتے ہمیشہ سے معتبر نہ تھے، رشتوں میں ہمیشہ سے محبت تھوڑی رہی ہے۔ اگر آپ رشتوں کی تاریخ پڑھیں، رشتوں کی بھی تاریخ ہے، اسی طرح ناموں کی تاریخ ہے، منصبوں کی تاریخ ہے، جب شہروں کی بھی تاریخ ہے، اور جب شہر کوفہ والوں نے دغا کی امام حسین سے تو شہر کوفہ بدنام ہو گیا۔ اسی طرح جب خلافت کو دامن اہل بیت سے چھینا گیا تو خلافت بدنام ہو گئی۔ اسی طرح جو نام ہے، نام بھی بدنام ہوئے ہیں۔ جب یزید نے ظلم کیے اہل بیت پر تو نام یزید بدنام ہو گیا۔ اب خدا نہ خواستہ آپ کسی بچے کو کہیں، کسی کے بچے کو کہیں یہ کس کا بچہ ہے، کتنا شیطان کا بچہ ہے، تو کوئی برا نہیں مانے گا، لیکن اگر آپ کسی کو کہیں ارے کس کا بچہ ہے، کتنا یزید کا بچہ ہے، تو فوراً آپ سے لڑنے لگ جائیں گے، آستینے چڑھا لیں گے۔ تو معلوم ہوا آدم کا دشمن برداشت ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح منصب بدنام ہوئے ہیں، شہر بدنام ہوئے ہیں، اور نام بدنام ہوئے ہیں، اسی طرح رشتے بھی بدنام ہوئے۔ رشتوں میں کوئی شروع سے محبت تھوڑی تھی۔ جب آدم علیہ السلام جناب حوا کے ساتھ اس دنیا میں آئے تو آنے کے بعد پہلا خاندان تھا اس دنیا میں، پہلی رشتہ داری تھی، اور ابھی رشتہ داری کا آغاز ہوا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، لیجیے بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ اور پھر آگے بڑھ کے جناب نوح کے بیٹے نے نافرمانی کی جناب نوح کی، اور وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا، نوح بلاتے رہے، وہ پہاڑ پہ جاتا رہا، وہ نہیں آیا، لیجیے بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ اس کے بعد نوح کی زوجہ نے حضرت نوح کو ستایا، زوجہ کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم کے چچا آزر نے حضرت ابراہیم کو ستایا اور چچا کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ یہ سارے رشتے بدنام ہو گئے۔ اب رشتے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھے، سب سے نظریں چھپاتے پھرتے تھے، اور تاریخ کی اندھیری گلی میں جا کر منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ اور پھر اہل بیت گئے، اہل بیت نے دستے شفقت رکھا، کہا گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں تمہاری توقیر واپسی دلائیں گے، ہم تمہیں عزت دلوائیں گے۔ اور پھر اہل بیت نے ایسی توقیر دلائی کہ جناب ابراہیم کے چچا آزر نے چچا کے رشتے کو بدنام کیا، چچا کے رشتے کو پستی پہ گرایا، تو ابو طالب نے چچا کے رشتے کو بدنام کیا۔ اسی طرح جناب نوح کی زوجہ نے جب زوجیت کے رشتے کو بدنام کیا، زوجیت کے رشتے کو کسی قابل نہ چھوڑا، تو پھر جناب ختیجہ نے زوجیت کے قابل ذکر بنایا۔ اسی طرح اس کے بعد درود پڑھ جناب خدیجہ نے زوجیت کے رشتے کو قابل ذکر بنایا۔ اس کے بعد جب بیٹے کا رشتہ تھا، بیٹے کے رشتوں کو بدنام کیا جناب نوح کے بیٹے نے، تو جناب نوح کے بیٹے نے بدنام کیا، اور بدنام بھی کہاں کیا تھا؟ میدان میں۔ تو پھر علی کے بیٹوں نے بھی میدان چنا، اور علی کے بیٹوں نے اس رشتے کو معتبر بنایا۔ اس کے بعد اب جملہ ضائع نہ کیجیے گا، حضرت قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور بھائی کے رشتے کو بدنام کروایا، تو حضرت عباس نے بھائی کے رشتے کو اہل بیت نے رشتہ داریوں پر احسان کیا، جا کے صاحب توقیر بنی، اپنی توقیر گوا بیٹھی تھی، اور رشتہ داری کے لیے آئیڈیل بنی ہے اہل بیت کی رشتہ داری، خاندان رسالت کی رشتہ داری۔ ابھی تو رشتہ داری شروع ہوئی تھی کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا۔ اچھا بات یہی رک جاتی اگر آگے کچھ نہ ہوتا،
لیکن حضرت نوح کے بیٹے نے پھر وہی کام کیا. حضرت نوح کے بیٹے نے بیٹے کے رشتے کو بدنام کیا, اور بدنام بھی کہاں کیا؟ میدان میں کیا. بدنامی کے لیے میدان چنا, تو پھر میدان کی بدنامیاں کہاں چھپائی جا سکتی ہیں؟ میدان کی ذلتیں کہاں چھپتی ہیں؟ تو جب حضرت نوح کے بیٹے نے بدنامی کے لیے میدان چنا, تو حضرت علی کے بیٹوں نے بھی عزت کے لیے میدان چنا. اچھا, ذلت اور بھی بلند ہو گئی جب قرآن میں تحریر بن کے آ گئی. کہا نوح کہتے رہے اے خدا یہ میرا بیٹا ہے, کہا لیسا من اہلک, اے نبی یہ تیرے اہل سے نہیں ہے. یعنی تحریر بن کے قرآن میں آ گئی. اب جب ذلت کی تحریر قرآن میں آئی تو پھر عزت کی تحریر بھی قرآن میں آنی چاہیے. جب عزت کی تحریر ذلت کی تحریر بن کے آ گئی لیسا من اہلک, تو پھر علی کے بیٹوں نے بھی عزت کی تحریر منگائی. ابنا انا و ابنا کا رشتوں پر اتنا, ہر چیز پہ اتنا احسان ہے, اور ہم صرف رشتوں کو ہی لیں تو نہ جانے کتنے گوشے نکل جائیں اور بات کھلتی جائے. بہرحال جتنے بھی رشتے ہیں